عمران اسماعیل صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آج جو الٹیمیٹم دے دیا گیا حکومت کو 1 ماہ کا کہ آپ اسمبلیز جو ہے وہ ڈیسالو کریں اور اس کے بعد نئے انتخابات کا اعلان کریں، ورنہ یہ جو ورنہ ہے نا یہ ہمیشہ ایک تشنگی رہ جاتی ہے. مطلب ہم ایجنڈا دیں گے، ہم لائے عمل دیں گے، ہم جلسہ کریں گے، اعلان کریں گے. سر آلموسٹ 4 مہینے ہو گئے ہم یہ ورنہ سن رہے ہیں. ابھی کیا نئی چیز آپ لوگ مارکیٹ میں لا رہے ہیں؟ نادیہ بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں نئی چیز یا پرانی چیز لانے کی بات نہیں ہے. اس وقت پاکستان اسٹیک پہ لگا ہوا ہے. یہ عمران خان کو واپس حکومت میں لانے کا مسئلہ بھی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیا پاکستان اس طرح کی جو بے وقوفانہ عمل جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے حکومت کو چلایا جا رہا ہے، جو زیرو پلاننگ کے ساتھ حکومت چل رہی ہے، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان آگے چل سکتا ہے یا نہیں؟ چھوڑ عمران خان کو حکومت میں لانا ہے کہ نہیں لانا. عمران خان ابھی نہیں 3 سال بعد آ جائیں گے، 3 سال بعد نہیں 5 سال بعد آ جائیں گے. لیکن کیا پاکستان کی سروائیول ہے 5 سال اس نکمی حکومت کے ساتھ؟ اور یہ جو تجربہ کار کہتے ہیں کیا اس کے ساتھ سروائیول ہے؟ ڈالر کو 200-250 پہ لے گئے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گیا ہے، انویسٹرز پاکستان سے باہر چلے گئے، آپ کی موٹر کار کمپنی نے پروڈکشن بند کر دی ہے، آپ کی بجلی پیداوار جو کمپنی تھی وہ بجلی نہیں پیدا کر رہی، تو کیا پاکستان سے چل سکتا ہے؟ سر 2 باتوں کا جواب تو یہ ہے کہ ڈالر بڑی تیزی کے ساتھ واپس نیچے آ رہا ہے اور مارکیٹ بھی اب کریش نہیں کر رہی، مارکیٹ بھی امپروو ہو رہی ہے. تو چلاتے رہے پاکستان کو ایسے، ایک دن نیچے آئے گا اگلے دن اوپر چلا جائے گا. اگر ڈالر کو انہوں نے 65-70 روپے اوپر کر دیا تھا اور 11 روپے نیچے آ گیا ہے تو بڑی خوشی کی خبر ہے. مطلب یہ تو ہمیشہ پاکستان میں یہی رہا نا کہ بجلی کے پرائسز انہوں نے بڑھائے 10 روپے اور 2 روپے کم کر دیے، تو پھر اس کے بعد ناشتے پینے کے ہم نے 2 روپے کم کر دیے. بات یہ کہ عمران خان اس وقت واحد حل ہیں پاکستان کا. موسٹ پاپولر پارٹی ہے، تمام انٹریگز، تمام سازشوں کے باوجود عمران خان آج بھی موسٹ پاپولر ہیں اور عمران خان کو عوام پسند کرتی ہے. تو جو آنے والا وقت ہے، جو آپ کا سوال تھا مین، اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا لائے عمل دیں گے. ہم ہر چیز اختیار کریں گے. ہم پبلک کو بھی روڈ پر لائیں گے، ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے، ہم ہر وہ دروازہ کھٹکھائیں گے جہاں سے ہمیں انصاف ملنے کی توقع ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف پرامن احتجاج کرتی ہے اور پرامن تحریک ہوتی ہے. اس وقت انتخاب کرانا، کب کرانا، عمران خان کے ہاتھ میں ہے، اس حکومت کے ہاتھ میں نہیں. لیکن اس سے پہلے ایک ہمارا سوال تھا کہ جو لزبیلا ہیلی کریش حادثے پہ جو منفی سوشل میڈیا کیمپین ہوئی ہے، جس پہ ISPR نے بڑا شدید رد عمل بھی دیا ہے، اور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو PTI کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے یا جو فالوورز تھے یا سپورٹرز تھے، ان کی طرف سے ہوا ہے. عمران اسماعیل صاحب اس حوالے سے کچھ آپ اگر کامنٹ کرنا چاہیں. پلس آج جب جیو نیوز پر DG ISPR گفتگو کر رہے تھے ایک پروگرام میں، ان سے یہ سوال کیا کہ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان جو لیفٹیننٹ جنرل ظہیر صاحب کے گھر، سرفراز صاحب کے گھر جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہاں پہ بڑا غم و غصہ تھا اور اس سوشل میڈیا کیمپین کے حوالے سے، تو پھر صدر مملکت صاحب نے کو منع کر دیا گیا کہ جی آپ وہاں پر نہ جائیں. یہ سوال جب DG ISPR سے کیا گیا تو انہوں نے کہا نو کامنٹس، یعنی اس کی تردید نہیں کی. آپ ذرا بیان کریں گے اصل صورتحال کیا تھی؟ یہ بڑا سنسیٹیو معاملہ ہے. ہمارے وطن کے جو شہداء ہیں ان کا ہمیں احترام ہے، دل سے عزت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وطن کے لیے قربانی دیتے ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی ان کا کام تھا کہ ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ شہید ہوئے، یہ بڑا آسان ہے کہنا. لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ سوچیں کہ ہمارے گھر سے کوئی جنازہ اٹھے اور اس میں وطن کی خاطر کوئی بچہ ہمارا، کوئی ہمارا عزیز قربان ہو جائے اور اس کو کہیں سے کرٹیسزم کا سامنا ہو، تو وہ بڑی بری بات اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل برداشت فار دا فیملی اسپیشلی جس کے گھر میں جنازہ آیا ہے. بالکل بالکل. تو میں ہمیشہ اس کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی یہی صدر پاکستان جانا چاہ رہے تھے، ان کو روکا گیا تھا کہ بڑا ایگریشن ہے. سوشل میڈیا والا آپ کو جواب دے دوں پھر صدر پاکستان. جی پلیز پلیز. کوئی پاکستان کا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نہیں ٹرولنگ کر رہا ہے اس چیز کو. یہ عام یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ اپنی بات کر دیتے ہیں اور اس سے نتیجہ خیز کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی کام کریے. پاکستان تحریک انصاف، میں آپ کے پروگرام پہ ویمنٹلی یہ ڈینائی کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے شہداء کے خلاف، اپنے وطن کے جانثاروں کے خلاف، اپنے وطن کے محافظوں کے خلاف کوئی مہم نہیں چلا رہی. بالکل سمپل ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں. آن دا کانٹری، جس حکومت کو
लतीफ खोसा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके नवाज शरीफ साहब ने कम से कम 8 से 10 दफा जनरल बाजवा का नाम लेके उन्हें बुरा भला कहा है। उन्होंने कम से कम 10 दफा जनरल फैज को बुरा भला कहा है। उन्होंने कई बार, चाहे मरियम नवाज हो, चाहे ये खुद हो, नवाज शरीफ खुद हो, चाहे ये इनके साहबजादे हों, सब ये कर चुके हैं ये काम सारे, और हमने सब ने देखा है। और ये वीडियो एविडेंस के ठीक है सर, सदर पाकिस्तान वाली बात भी जरा क्लियर कर दे प्लीज। सदर पाकिस्तान का मुझे नहीं मालूम कि वो वहाँ जाना चाह रहे थे और उन्हें मना किया गया। ये ऐसी खबरें सोशल मीडिया से और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आई हैं, मेरी कोई डायरेक्टली उनसे बात नहीं हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है कि वो जाना चाह रहे थे और उनको वहाँ से मना किया गया है आर्मी की तरफ से या DGI उनकी फैमिली की तरफ से, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और हमने तो हमेशा शोहदा की इज्जत की है। डॉक्टर आरिफ अलवी हमेशा, मैंने 4.25 साल में देखा है, उनसे सबक भी मैंने लिया है कि वो जो पाकिस्तान के लिए शहीद होता था, चाहे वो सिपाही हो या कोई हो, उनकी कोशिश होती थी कि उनके घर पहुंच जाए, उनके जनाजा अटेंड करें और आगे